منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مجھے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے اور مرحب نبی سرے خیبر پڑا ہوا مرحب نبی سرے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے کیونکہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں ہے کیونکہ مارا علی کا ہے منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک کریم آقا رسول محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک آپ کی میری ہم سب کی آج کی حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے آپ اور میں رجب المرجب شریف کے اس پیارے ماہ مقدس کے پہلے جمعہ مبارک کی حاضری کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ ہمارے اس ماہ مقدس کے پہلے دو جمعے حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر خیر میں گزریں گے اور انشاءاللہ اگلے دو جمعے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے تو پروردگار اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے اور اپنے پیاروں کا ذکر ہماری زبانوں پر لا کر ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے اس کو ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت اور باعث عزت بنائے اور ان خوبصورت اور حسین ہستیوں کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آپ احباب کے سامنے جو تلاوت کی ہے آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو باللیل والنہار سرا وعلانیہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار راتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دنوں کو بھی خرچ کرتے ہیں وہ رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے پیارے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتے ہیں رات کا لمحہ ہو راتوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور دن ہو تو دن کے بھی حالہ میں ان کے سوچ اور فکر میں یہ رہتا ہے کہ مالک کی بارگاہ میں ہم خرچ کرتے رہیں سرا وعلانیہ اللہ فرماتے ہیں وہ خفیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ اللہ فرماتا ہے بس پھر ان کے لیے ہماری بارگاہ میں اجر ہے اور اس اجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ نے فرمایا انہیں دنیا میں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور اگلے جہان میں کوئی انہیں غم بھی نہیں ہوگا علماء فرماتے ہیں جہاں یہ لفظ آئے نا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
اس لا خوف کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، ولا ہم یحزنون کا تعلق اگلے جہان سے ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور ولا ہم یحزنون، اور اللہ فرماتا ہے اگلے جہان میں تو وہ ہلکے سے غمگین بھی نہیں ہوں۔ دنیا میں بھی انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور اللہ فرماتا ہے اگلے جہان میں انہیں ان کے دل پر، دماغ پر، ان کے ذہنوں میں ہلکا سا غم بھی نہیں گزرے۔ پھر ارشاد فرمایا لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، نہیں دیکھتے رات ہے، نہیں دیکھتے دن ہے، نہیں دیکھتے اندھیرا ہے، نہیں دیکھتے روشنی ہے، نہیں دیکھتے کہ یہ اعلانیہ ہے، نہیں دیکھتے خفیہ، بس ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ اور یہ آیا مقدسہ حضرت علی اللہ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں رب کائنات نے اتاری۔ ایک اور آیا مقدسہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب انہیں بتا دیجئے کہ لا اسألکم، کہ تمہارا رب تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تمہارا رب تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں دے دیا ہے اس کے بدلے میں تم سے اس کے کچھ نہیں چاہتا۔ تمہیں انسان بنا دیا، تمہیں ماں باپ کی دولت دی، تمہیں بہن بھائیوں کی دولت دی، اپنی ذات کے اندر نظر ڈال کے دیکھو کہ اللہ نے تمہارے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ صرف انسان اپنی اندر نظر ڈالے نا تو اندر سے بھی آواز آتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو کبھی بھی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان کی نعمتوں کو گنا لا تحصوها، کبھی بھی تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی اس مالک نے آپ کو اور مجھے نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج ہمارا ہم کسی کا کام کر دیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کام یہ کیوں نہیں آتا، یا کوئی کسی کے کام آ جائے ایک دفعہ تو وہ امید اور آس لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یار میں فلاں مشکل وقت میں اس کے کام آیا تھا، جب میرے اوپر مشکل وقت آیا تو یہ میرے کام نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کو گر کے دیکھو، تم لمحہ بہ لمحہ ہر سانس پر بھی شکریہ ادا کرو تو رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے لا اسألکم، محبوب انہیں بتا دیجئے ہم ان سے کچھ بھی سوال نہیں کرتے۔ کائنات کی ساری نعمتیں دی ہیں لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا علیہ اجرا، ان نعمتوں پر کوئی اجر نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں تم سے مانگتے۔ اگر مولا تو الا مگر مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگتا، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے جو ہے کوئی معبود نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر ہے تو وہ اللہ۔ اسی طرح یہاں بھی یہی قانون ہے لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، الا ہاں بس ساری نعمتوں پر اجر مانگتے ہیں تو فقط کیا مانگتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى، کیا محبوب یہ آپ کے قرابت داروں سے محبت اور مودت کرتے ہیں، آپ کی قرابت داروں سے محبت کرتے رہیں۔ اور یہ اکثر علماء کرام اس پہ مثال بھی بیان کرتے ہیں کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے۔ محبت سے مودت اگلا درجہ ہے، مودت جو ہے یہ محبت سے اگلا درجہ ہے۔ انسان محبت کے بغیر وقت گزار لیتا ہے لیکن مودت کے بغیر وقت نہیں گزرتا۔ انسان کی مثال اور بلکہ ایک یہاں پر ایک ایگزامپل دیتے ہیں علماء کرام کہ مچھلی ہے نا، مچھلی جو ہے یہ پانی سے محبت کرتی ہے لیکن اس کا تعلق صرف محبت والا نہیں ہے، اس کا تعلق مودت والا ہے کہ محبت تو وہ ہی کہ کر لی تو کر لی، نہ کی تو نہ کی، لیکن مچھلی جو ہے وہ پانی سے محبت
کیونکہ پانی کے بغیر یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی کو پانی سے محبت بھی ہے اور مودت بھی ہے، محبت سے اگلا درجہ ہے کہ بابا محبت کے بغیر تو رہ سکتا ہے، لیکن مچھلی کا پانی سے محبت سے اگلا درجہ مودت والا ہے کہ مچھلی کو پانی سے نکالو گے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ نے قرآن کا اصول بتا دیا، اگر تم اپنے ایمان کے بوٹے کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کے درجے کو تازہ رکھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو اگر سلامت رکھنا چاہتے ہو اور دائرہ اسلام کے اندر اگر رہنا چاہتے ہو، اللہ نے شرط بتا دی، محبوب کی اہل بیت سے مودت کرتے رہنا۔ خالی محبت سے کام نہیں چلے گا، خالی اہل بیت کے پیار سے کام نہیں چلے گا، خالی اہل بیت کے ذکر سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے ساتھ مودت کرنی ہوگی اور ان کی محبت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا۔ اگر لازم کر دو گے تو درجہ مودت بن جائے گا، پھر تمہارا اسلام، پھر تمہارا کلمہ، پھر تمہارا دین زندہ رہ سکتا ہے۔ تو لہذا قرآن نے شرط بتا دی کہ حضور کی جو اہل بیت ہے یہ صرف محبت سے نہیں کام چلے گا، ان کے ساتھ ہماری مودت شرط ہے۔ ایمان زندہ، جیسے مچھلی نے زندہ رہنا ہے تو پانی کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تم ایمان کے بوٹے کو زندہ کرو، تازہ رکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے اہل بیت کے ساتھ وہ تمہیں مودت کا سلسلہ رکھنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آیا مقدسہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اکرم جو ہے تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر نفس، ہر شک اور اس کے گرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے دور کر اور تمہیں کامل طہارت عطا فرما دی ہے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرا فرما دیا۔ یہ شان اللہ جس کی بیان کر رہا ہے حضور کے اہل بیت کی شان بیان، اور اہل بیت میں نمایاں نام جو ہے سب سے زیادہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے چادر میں لے کر سرکار علیہ السلام نے جو ہے اہل بیت ہونے کی گواہی دی۔ ایک دن حضور اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں ناز کرتے ہوئے حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ تشریف لاتے۔ اب جب سرکار تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں داخل ہوئے تو دو شہزادے گھر میں کھیلتے نظر آئے، جس کو ایک کو حسن بولتے ہیں، ایک کو حسین بولتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے حضور نے جب کھیلتے دیکھا تو سرکار علیہ السلام نے اپنی کالی کملی، حضور نے اپنی مزمل والی چادر جو ہے وہ اتاری اور ان دونوں کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے بلا کر ان کو چادر کے اندر داخل فرمایا۔ اور یہ حضور کی دو چادروں کا ذکر ہے، یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، اے مزمل کی چادر والے اور اے مدثر کی چادر والے۔ مزمل کی چادر وہ چادر ہے جو عام طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اوڑھ کر چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، حضور کے گلے میں ہوتی تھی، حضور کی جسم پر جو ہے چادر کو لپیٹا کرتے تھے۔ اس چادر کو اللہ نے یا ایھا المزمل فرمایا، اے مزمل کی چادر والے۔ تو جو حضور سردی گرمی کے لحاظ سے جو چادر اوپر اوڑھتے تھے اس چادر کو مزمل قرآن نے کہا، اور پھر اگلی صورت میں یا ایھا المدثر فرمایا، اے مدثر کی چادر والے۔ مزمل کی چادر اور ہے، مدثر والی چادر اور ہے۔ مدثر والی چادر اس کو بولتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بسترے پر لیٹتے تھے تو لیٹتے ہوئے جو گرم اور موٹی چادر اوپر کمبل کی صورت میں کی جاتی ہے، اسے جو ہے مدثر کی چادر بولتے ہیں۔ مدثر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹے تھے جب اللہ کی بار جو ہے اپنی آرام کے لیے تو لیٹے اور سرکار نے وہ چادر اوپر اوڑھی، وہ گرم چادر، موٹی چادر، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے مدثر کی چادر والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے۔ آغاز کرنا ہے نا نبوت اور رسالت اور تبلیغ کا، تو فرمایا کہ محبوب اب آپ کھڑے جائیے، ہو جائیے، یا ایھا المدثر قم، اب آپ تشریف لے جائیں، اب کھڑے ہو جائیں، دنیا والوں کو جو آپ تبلیغ کی طرف بنا، 5 دن ان کو اپنے رب سے ڈرائیے،
ان کو بتائیے کہ جو راستہ تم چل رہے ہو یہ راستہ درست راستہ نہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے، اپنے محبوب کے اہل بیت کے لیے فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست دور کر دی جائے۔ کس کے؟ اہل البیت، حضور کی اہل بیت۔ وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ نے فرمایا پھر اس کی پاکیزہ، اس کو کرنے والی، اس کو پاک کرنے والی ذات رب کی ذات۔ کتنا تو اس نے اہل بیت کو پاک کیا ہوگا، کتنا تو اس نے جو ہے طہارتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ آپ اور میں پاک ہوتے ہیں نا اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ کبھی جو ہے صرف پانی کے ساتھ جسم کو پاک کر لیتے ہیں، پھر اگر موقع مل جاتا ہے تو صابن کے ساتھ بھی جسم کو صاف کر لیا جاتا ہے۔ کوئی اور اس سے بھی اعلیٰ چیز ملی ہو، اعلیٰ صابن مل جائے تو اس سے بھی جسم کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو آپ اور میں اپنی اپنی جو ہے طاقت کے مطابق پاک ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہیں میں پاک کرتا ہوں۔ اور جب بھی یہ ماہ مقدس آتا ہے تو میں آپ کو یہ ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ جب اللہ نے پاک کر دیا تو پھر کتنا پاک کر دیا، کتنا پاک کر دیا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر حسن پیدا ہوتے ہیں، دایا اپنے ہاتھ میں، ابھی حسن دنیا میں آتے ہیں ہاتھ میں پکڑ دیے ہیں۔ ہماری مائیں 40 دن تک پاک نہیں ہوتی۔ حسن ادھر ہاتھ میں آئے ہیں، ادھر دوبارہ جب اس کی ماں کی طرف دیکھا، حسن کو دیکھا، ابھی پیار کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہے دایا، ایک چند لمحے چند منٹ گزرے، دوبارہ جب دایا کی نظر پڑی نا حضرت فاطمہ پر تو دیکھا کہ وہ عورتیں 40 دن نماز نہیں پڑھتی، دیکھا تو یہ کھڑی ہو کے رب کی نماز ادا کر رہی۔ انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا، دوڑی دوڑی حضور کے پاس آ گئی، کہا یا رسول اللہ یہ عجیب منظر دیکھا ہے، فاطمہ کے ہاں حسن پیدا ہو گئے ہیں، بی بی کو تو اتنے دن نماز کا حکم نہیں ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ فاطمہ تو رب کو اسی وقت نماز پڑھ رہی ہیں، سرکار مسئلہ تو بتائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنا ہے؟ حضور پوچھنا ہے؟ انہوں نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عام عورتوں جیسی عورت نہیں ہے، اللہ نے ان کے پاکی کا خود ذمہ لیا ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے خود بیان۔ ان کی پاکی کا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان صاحب بریلوی آپ فرماتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ارے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اس آیت پر اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے، کیونکہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اس آیت کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہل بیت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کی گواہیاں خود رب رحمان نے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے نا دنیا میں، تو اللہ نے جب نبوت اور رسالت دے کر بھیجا تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں پاک کر دے۔ پاکی آپ بھی مانگتے ہیں نا، ہم بھی مانگتے ہیں پاکی۔ آدم علیہ السلام نے بھی مانگی، کہا یا اللہ پاک فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، دعا مانگی، یا اللہ پاک فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، ہر نبی آیا دعائیں کرتا رہا، یا اللہ ہمیں پاک فرما دے، یا اللہ ہمیں پاک فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعائیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعائیں، سارے انبیاء یہ دعائیں مانگتے ہیں مولا ہمیں پاک فرما دے۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضور نے نہیں فرمایا کہ مولا ہمیں پاک فرما دے، بلکہ رب کائنات نے فرمایا مصطفیٰ جب آپ آئیں گے قانون بھی بدل جائیں گے۔ وہ سارے خود پاکیاں مانگتے آئے ہیں، محبوب آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود آپ کو پاک فرما دیں۔ اور پھر بات کو یہیں پر بھی نہیں رکھیں گے کہ آپ کو پاک دیا، فرمایا نہیں، جو آپ کے ساتھ لگتا جائے گا، جو آپ کے اہل بیت میں داخل ہوتا جائے گا، رب نے فرمایا انہیں بھی پاک فرما دے۔ کیونکہ اللہ جس کی گواہی دیتا ہے اس کا سلسلہ چاہے وہ ابھی دنیا میں نہ بھی آیا ہو، اللہ اس کو درجے بڑے دے دیتا ہے۔
حضرت علی نے 11 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر یا 11 سال کی دونوں روایتیں ملتی ہیں، حضرت علی نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اب جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو دنیا کے بنیادی اصول کے مطابق آپ اور مجھے تو نظر یہ آتا ہے کہ باغیوں کا سلسلہ آج شروع ہونا ہے، جو باغ ہوتا جا رہا ہے، جو حضور کے دامن سے لگتا جا رہا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عظمت دیتا ہے اسے پیدا ہوتے ہی جب عظمت عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اپنی چچی جان کے ساتھ کعبہ اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ حضور اور حضور کی چچی کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ کعبہ اللہ کا طواف کرتے کرتے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی میں نے درد ذی محسوس کیا۔ درد ذی کس کو بولتے ہیں؟ جو عورتیں بچہ جننے سے پہلے جو تکلیف کو محسوس کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جب درد ذی محسوس کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کیا، دل نواز بھتیجے محمد میں تکلیف محسوس کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میں گھر نہ چلی جاؤں۔ کعبے کا طواف ہو رہا، کعبہ اللہ کا طواف ہو رہا، فرماتی ہے میں گھر نہ چلی جاؤں، یا آؤ بیٹا محمد ہم دل نواز بھتیجے گھر چلتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی 7 چکر پورے کر لیں، بس چکر پورے کرتے ہیں تو پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور نے جب فرما دیا چچی واپس پھر جو ہے کعبہ اللہ کا طواف کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اب کعبہ اللہ کا طواف کرتے کرتے ہوئے 7ویں چکر تک نہ پہنچ پائیں اور تکلیف اور شدت بڑھ گئی، اور اب آپ دیکھیے کہ جن کو اللہ پاکی کی جن کی گواہی دیتا ہے رب انہیں شان کیسے عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں حجر اسود سے ابھی میں پیچھے والے کونے میں تھی، رکنے جانے والے، فرماتی ہیں کہ میں حجر اسود سے پچھلے کونے پر تھی اور اب مجھے سمجھ لگ گئی کہ بچے کا دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، اب میں گھر بھی نہیں پہنچ پاؤں گی۔ گھر تو کیا کعبہ اللہ کے یہ جو مطاف جو ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، اس مطاف سے بھی باہر نہ نکل پاؤں گی۔ فرماتی ہے میں گھبرائی کہ اب کیا بنے گا۔ اب فرماتی ہے میں حیران ہو گئی کہ وہ رکن یمانی والا وہ جو کونا ہے، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوا ہے، فرماتی ہے اس کونے سے دیوار پھٹ گئی اور میرے کانوں میں آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد، فرمایا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مولا میرا جسم ناپاک ہو جائے گا، اس لمحے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، میں بچہ جننے والی ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا وہ قانون اوروں کے لیے ہے اور اندر کا حصہ اور زیادہ پاکیزہ ہے، اندر کا حصہ اور زیادہ برکت والا ہے، اندر کا حصہ اور عزت والا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آئی اگر یہ آنے والا اندر والا حصہ برکت والا ہے تو آنے والا اس سے بھی زیادہ برکت والا ہے۔ کعبہ اللہ کی دیوار پھٹتی ہے، کانوں میں آواز آتی ہے اندر ہم نے حرم کا پردہ تجھے عطا فرمایا۔ عورت کو پتہ چاہیے نا۔ اب اگر اس کو میں اپنی محبت کے انداز میں کہوں تو علی کی ولادت پر رب کائنات نے اپنی پاکیوں کو بھی، رب کائنات نے وہ حکامات، وہ معاملات، وہ شریعت، وہ قانون رب کائنات نے سارے ایک طرف رکھ دیے اور فرمایا علی ہم نے سارے قانون کو بدل دیا ہے، یہاں ایسا عمل ہو نہیں سکتا، یہاں تو ہم کسی کو چونٹی بھی مارنے نہیں دیتے، یہاں تو حاجی کے لیے حکم ہے کہ اگر سال کے اندر تمہارے جوں ہو اور وہ جوں بھی پکڑ کر حرم میں تمہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں اتنا خیال رکھا جاتا ہے علی کی ولادت کے لیے رب کائنات نے سارے قانون پیچھے کر دیے اور علی کو حرم کے اندر داخل کر کے فاطمہ بنت اسد سے کہا آؤ اب وہ پیارا لال جو محمد کا غلام بننا ہے ہمیں عطا فرما۔ کعبہ اللہ کے اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو 13 رجب المرجب کو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں کائنات میں تشریف لائے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے علی کو اللہ نے شان بڑی عطا فرمائی ہے۔ جب علی دنیا میں آیا تب بھی اللہ کا گھر تھا اور جب علی دنیا سے گیا تو تب بھی اللہ کا گھر تھا۔ جب دنیا میں آئے تو کعبہ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو آپ کی شہادت بھی نماز کی حالت میں مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ کعبے میں ولادت حیدر کی، مسجد میں شہادت حیدر کی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو شان عطا فرمائی. پھر 3 دن اور 3 راتیں حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ اللہ کے اندر رہی. اور 3 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر، اور حضور کو بتایا گیا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بھائی، چچا لاد بھائی، حضور بھائی تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی. دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اہل بیت کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوں گے، میرے خاندان کے جو رشتے ہیں وہ کبھی ٹوٹیں گے نہیں. اور حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدادی تھی، چھوٹی تھی بیٹی، ابھی فن بلوغت کو پہنچی تھی. اور بابا جی حضرت فاروق اعظم، یہ میں آپ کو انداز بتا رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کا انداز کیا ہے. اور لڑانے والے بھی سنیں، جو ابو بکر عمر عثمان علی کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ بھی سنیں. حضرت علی اور مرتضیٰ کی شدادی ابھی فن بلوغت کو پہنچی ہے، 12-13 سال کی عمر کو پہنچی ہے ابھی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس بابے نے پیغام بھیج دیا علی کی طرف کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جب فاروق اعظم نے پیغام بھیجا تو حضرت علی سوچ میں پڑ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے سوچ رکھا تھا کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی بیٹے کو دوں گا، بھائی کے بیٹے کو. لیکن یہاں سے فاروق اعظم کا پیغام آ گیا ہے. اب اس وقت حضرت فاروق اعظم نے پیغام جب بھیجا تو حضرت علی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کے بیٹوں میں سے میں کسی کو دوں اپنی بیٹی. اب حضرت فاروق اعظم نے پھر شاید دوسری دفعہ پیغام یہ بھیجا، میری چاہت یہ ہے کہ مجھے رسول پاک کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے رشتوں میں رشتے بنتے جائیں گے، جو میرے تعلق داروں میں تعلق جڑتے جائیں گے، جو اس طرح کڑی سے کڑی ملتی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادے فاروق اعظم نے، اس صحابی نے کہا حضور کا مجھے وہ فرمان یاد ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ان کے رشتے دنیا میں بھی قائم رہیں گے، قبر میں بھی قائم رہیں گے، حشر میں بھی قائم رہیں گے، جنت میں بھی ان کے رشتے قائم رہیں گے. فرمایا مجھے اور کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، میں تو آپ کی بیٹی سے فقط اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کے اہل بیت میں بھی جو ہے اس کڑی کے ساتھ کڑی میری بھی مل جائے. میں قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے رشتے کے ساتھ ہی پہنچوں. جب پہنچوں تو میں تعارف یہ کرواؤں کہ علی کی بیٹی میرے گھر میں تھی. اللہ اکبر. کتنا بڑا صحابی ہے، کتنی شانوں کا مالک ہے، لیکن سوچ یہ لے کر بیٹھے ہیں کہ اگر معاملات جو ہے بہتر ہونے ہیں تو دامن مصطفیٰ اور دامن اہل بیت کے ساتھ لگے کر کام بنے. یہ سوچ اور یہ فکر لے کر بیٹھے. اب 3 دن کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا علی کی ولادت ہو گئی ہے تو حضور آئے، رام ناز کرتے اپنی چچی جان سے فرمایا چچی جان آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بھائی عطا فرمایا. اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی اسی نے حضور کی پرورش کی تھی. حضرت فاطمہ بنت اسد جناب ابو مطلب جب بہت ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت ابو طالب کو دے گئے تھے. حضور فرمایا تھا ان کا خیال رکھنا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس جوانی کا دوران نبوت تک اور دوران نبوت کے بعد تک رسول پاک کی جناب ابو طالب خدمت کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائیں کرتے رہے. اور یہ اب حضور کے گھر میں ہی رہتے ہیں، حضور ابو طالب کے گھر میں ہی رہتے ہیں اور انہی کے گھر میں بیٹا علی پیدا ہو رہا ہے. اب حضور نے جب بھائی کی مبارک دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ چچی اس کا نام رکھا ہے؟ فرمایا نام تو بھی نہیں رکھا. فرمایا اس کو گردی دی ہے؟ تو کہا گردی کو بھی نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی اگر آپ اجازت دیں اس کا نام میں نہ رکھوں، اس کو گردی میں نہ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو چچی نے فرمایا دل نواز بھتیجے محمد آپ جو چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا نام علی نہ رکھ دوں، اس کا نام علی رکھ دوں. تو چچی بھی فرماتی ہے کہ ہاں محمد اس کا نام علی ہی رکھیے. تو اس انداز سے جب انہوں نے کہا تو حضور نے فرمایا آپ نے بھی یہی نام کیوں پسند فرمایا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں کعبۃ اللہ
نفیسہ چکر لگا رہی تھی، میرے کانوں میں آواز آئی فاطمہ ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے، تمہارا کام ہے اس کا نام علی رکھ دینا۔ تو فرمایا کہ یہ اس کا نام جو علی رکھا گیا ہے وہ فقط جو ہے فاطمہ بنت حضرت اور سرکار کی خواہش پر نہیں بلکہ رب رحمان کی خواہش پر رکھا گیا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اس آنے والے کا نام علی رکھنا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ وہاں جہاں پاکیوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہ گھر کعبۃ اللہ ہے اور اس گھر میں پیدا ہونے والا علی ہے۔ اس کا مطلب ہے علی آتے ہی پاک تھا، علی آتے ہی پاک تھا اور باقیدہ رحموں کے ذریعے سے جو ہے کعبۃ اللہ کی سرزمین تک پہنچا ہے۔ اور اب حضور نے نام علی رکھا، پھر حضور نے فرمایا گرتی دی ہے، تو کہا گرتی تو نہیں دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے پھر لائیے میں اسے گرتی دیتا ہوں، اسے میں گرتی دیتا ہوں۔ مطلب ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے یہ قانون، یہ کلیہ، یہ اصول کہ گرتی جب دی جاتی ہے نا تو ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ گرتی ہمارے ننیال والے دیں، اور باپ کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ددیال والے دیں، باپ دے یا باپ کے خاندان والے دیں، ماں کہتی ہے یا ماں دیں یا ماں کے خاندان والے دیں، یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی نیک خواہش اور نیک تمنا کا اظہار اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نیک بندے سے، کسی صالح سے، کسی اللہ والے سے گرتی دلوا دی جائے تاکہ اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے گرتی کا اثر رہتا ہے۔ تو جب گرتی کا اثر عام بندہ گرتی دیتا ہے تو اس کا اثر رہتا ہے، تو جس کو گرتی رسول پاک دیں گے پھر اثر کیوں نہ رہے، جسے مصطفیٰ گرتی دیں۔ اور پھر سرکار نے گرتی جو ہے پانی سے نہیں دی، دودھ سے نہیں دی، شہد سے نہیں دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے حضور نے لواب دہن لیا اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک جو ہے حضرت علی اور مرتضیٰ کے گلے میں اتارا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے اور فقط صحابہ میں سے علی کو یہ شان حاصل تھے۔ اکثر علی منبر پر بیٹھتے اور منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے سلونی سلونی سلونی، جس کا مطلب آتا ہے دنیا والوں قیامت کے ابتدا آخر تک اور دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک میں منبر پر بیٹھا ہوں، جس نے جو سوال کرنا ہے علی سے سوال کرو، علی سوال کا جواب دے گا۔ یہ حضور کے بعد کسی کی جرأت سوائے علی کے نہیں تھی کہ جس نے کہا ہو کہ دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک اور جنت میں پہلے شخص کے جانے سے لے کر جنت میں آخری شخص کے جانے تک کون کون جو پوچھنا چاہے گا میں علی اس کو جواب دوں گا۔ علی نے جب یہ کیا نا سوال تو لوگ ہوئے حیران، انہوں نے کہا علی یار اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، بتاؤ تو صحیح اپنا علم لیا کہاں سے ہے، یہ علم سیکھا کہاں سے ہے، کن کتابوں سے پڑھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے اور یہ علم کیسے تمہیں مل گیا؟ تو حضرت علی نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، حضرت علی نے اپنی محنت کا حوالہ نہیں دیا، حضرت علی نے اپنی طاقت کا حوالہ نہیں دیا۔ حضرت علی نے فرمایا نانا لوگو تمہارا ذہن تمہارا اس بات کی طرف توجہ لی جانی چاہیے کہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے یا علم اپنی محنت سے سیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بس اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے، جب میں پیدا ہوا تھا میری پیدائش پر مصطفیٰ نے اپنا دھوپ مبارک میرے گلے میں اتارا تھا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کے دھوپ کا کمال ہے، جس دھوپ کے ذریعے سے رب کائنات کا ہر علم عطا فرما دیتا ہے، تو جس کے دھوپ کا یہ کمال ہے اس مصطفیٰ کا اپنا کیا کمال ہوگا، حضور کی اپنی شان کیا ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب دہن بھی خود عطا فرمایا، گرتی بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو یہ گرتی کی برکت تھی، یہ اس گرتی کی برکت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی کہا کرتے تھے لوگوں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور حضرت علی اور مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی کتاب ہے خطبات کی، نہج البلاغہ کے نام سے یہ کتاب ہے، ہمارے اہل تشیع حضرات بھی اس کو بڑا پڑھتے ہیں۔ تو نہج البلاغہ حضرت علی اور مرتضیٰ شریف خدا کی خطبات والی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ملتی ہے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی اور مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی اپنے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ ڈال کے نا سفر کر رہے تھے۔
جیسے آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ محبت کے انداز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ساتھ چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی کی یہ روایت موجود ہے. آپ نے خود فرمایا میں اور میرے ساتھ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ دونوں جا رہے ہیں سفر پہ. تو چلتے چلتے ایک میدان سے گزرے جہاں پر بہت زیادہ چونٹیوں کی تعداد، بہت زیادہ چونٹیاں تھیں. جس طرف نظر جاتی چونٹیاں نظر آتی تھی، چونٹیاں نظر آتی تھی. راستہ بدلنے لگے، کسی اور راستے سے چلتے ہیں، کئی چونٹیاں مر جائیں گی. اب یہ بات جب حضرت عمار بن یاسر نے سامنے چونٹیوں کو دیکھا کہ سمندر کے پانی کی طرف بہ رہی ہیں، ہر طرف جس طرف نظر اٹھتی ہے چونٹیاں ہیں. حضرت عمار بن یاسر کے دل میں خیال آیا، آپ بھی کوئی نہ کوئی واقعہ دیکھتے ہیں تو دل میں تصور بدلتا ہے. اچھی چیز دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اب یہ منظر جب حضرت عمار بن یاسر نے دیکھا نا، حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جو رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار پالنے والا ہے. اشارہ تھا کہ ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے اور رب کائنات نے کیسے ان چونٹیوں کو زندگی دے رکھی ہے، کیسے رب ان کا رزق پہنچا رہا ہے. اور آپ نے ساتھ فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سب کے پالنے والا ہے، اور فرمایا وہ رب کتنی شان والا ہے. اب علی سن رہے ہیں، عمار بن یاسر بول رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ رب کتنی عظمتوں کا مالک ہے جو ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور ان کا رزق بھی ان کو پہنچاتا. یہ الفاظ حضرت عمار بن یاسر کے. فرمایا وہ رب کتنی شانوں کا مالک ہے جو ان کی تعداد بھی جانتا ہے، ان کا رزق بھی پہنچاتا ہے اور ان کا رزق یہاں تک پہنچ رہا ہے. حضرت علی نے اس وقت عمار کا جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کے کہا بھائی عمار یہ تو کیا کہتا ہے، کیا یہ چونٹیوں کا رزق پہنچانا رب کی دلیل ہے یا رب کائنات کی شان تمہیں یہاں تک بس نظر آ گئی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاتھ چھڑا کر فرمایا بھائی عمار بن یاسر سنو، تمہیں میں بتاتا ہوں حقیقت سے، رب کی حقیقت سے پردہ میں اٹھاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت علی نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کائنات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا تم تو اسے رب کی دلیل بنا رہے ہو. فرمایا یہ جو تیرے ساتھ جانے والا علی ہے نا، جو تیرے ساتھ جانے والا علی ہے، وہ علی ان چونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، ان کے رزق کو بھی جانتا ہے، اور علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنی ہے اور مادہ کتنی ہے. اللہ اکبر. فرمایا علی رب کی مثال کوئی اور لاؤ کہ رب کائنات کتنی شانوں کا مالک ہے، رب کتنی عظمتوں کا مالک ہے. تو فرمایا اس کے لیے کوئی رب کے لیے اور شان لاؤ. ارے یہ تو علی کو بھی خبر ہے یہ چونٹیاں ہیں کتنی، ان کا رزق کتنا ہے اور ان میں نر کتنی ہے اور ان میں مادہ کتنی ہے. تو لہذا دوستو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علم کا دروازہ فرمایا ہے، شعر فرمایا. یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور وفا کرنا آپ پر میرا حق ہے. اگر ہم اس حق کو پورا ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہم خسارے میں رہ جائیں گے. وہ میں نے پہلی بات کو دہرا دوں، میں نے کہا اہل بیت کی محبت آپ کے لیے الا المودۃ فی القربى، اہل بیت کے ساتھ صرف محبت سے کام نہیں چلے گا. اہل بیت کے ساتھ تمہیں مودت رکھنی ہوگی، اہل بیت کے ساتھ تمہیں عشق رکھنا ہوگا، اہل بیت کے ساتھ تمہیں ایسا پیار رکھنا ہوگا، ایسا پیار رکھنا ہوگا کہ جس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہ ہو. الا المودۃ فی القربى، بس رب کائنات نے فرمایا کائنات کی ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، ہر نعمت کے بدلے کچھ نہیں مانگتا. اب رب کائنات نے فرمایا اگر تم سے کوئی سوال کرتا ہو تو سوال ایک ہی ہے، ہم نے اپنے یار محمد کو کائنات میں بھیج دیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کو کائنات میں بھیجا ہے، اور تم سے سوال فقط اتنا ہے میرے یار کے گھر والوں سے وفا کرتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا، ان سے پیار کرتے رہنا، کیونکہ یہ بڑے عظیم ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں نے کب کلمہ پڑھا لوگوں سنو، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا،
اسی دن شام کے وقت حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور مجھے بھی قبول فرما۔ پیر کو حضور نے جو ہے اعلان نبوت فرمایا، اور پیر والے دن ہی حضرت مولا علی شیر خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس لیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نسائی شریف اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے میرے کریم حضرت زید بن ارقم سے بڑھی ہے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول، آپ فرماتے ہیں، اول من اسلم علی جن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوا، اسلام کو قبول کیا، وہ ذات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اولو، سب سے پہلے، من اسلم، جس کسی نے اسلام کو قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جن، حضور نے فرمایا وہ علی، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والا علی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل کو پڑھ کر سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔